کے جوابات۔ پہلا مطالبہ مشرکین کا یہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن ہمارا ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ جو آپ پر کتاب نازل ہوئی ہے یعنی قرآن کریم، اس میں ہمارے بتوں کی بے بسی، لاچاری، اس چیز کا بیان کیا گیا ہے، تو ہم اس کو توہین سمجھتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم میں یہ تسلیم کیا جانا چاہیے تھا کہ ہمارے بت بھی کچھ کر سکتے ہیں، الیاذ باللہ۔ تو قرآن کریم نے اس کی مذمت کی ہے کہ اور اس حقیقت کو واضح بیان کیا ہے کہ جو بت ہیں، اللہ کے علاوہ جتنے معبودان ہیں، یہ نہ تو نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، بلکہ یہ بے بس ہیں، لاچار ہیں، ان کو کوئی توڑ دے، ان کو کوئی نقصان پہنچا دے تو یہ خود ایسے ہے کہ ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ کسی اور کو یہ چاہے کہ کیا نفع یا نقصان دیں گے۔ اس چیز کا قرآن نے بارہا بیان کیا ہے، تو انہوں نے کہا پہلا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ چیزیں قرآن سے ختم ہونی چاہیے۔ جیسے آج کل کے دنیا جو اسلام کے خلاف ہے، وہ کہتی ہے کہ جہاد کی آیات کو ختم ہونا چاہیے، کچھ اور چیزوں پر ہمیں اعتراضات ہیں، اگر یہ نکال لی جائیں تو مسلمانوں سے ہمارا وہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ معاف کرے، مسلم حکمران تو ویسے بھی بس نام کے رہ گئے، کام تو ہے ہی نہیں۔ دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ بالفرض والمحال، ان کے خیال میں یہ محال تھا نا، جو نالائق تھے، کم بخت تھے، انہوں نے نبوت کے اس چراغ کو ماننا ہی نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو رب کریم نے آپ کو کوئی خزانے کا مالک کیوں نہیں بنایا؟ جیسے بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے خزانے ہوتے ہیں، آپ کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں؟ تیسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ اگر خزانے نہیں ہیں تو پھر آپ کے ساتھ رب کریم نے کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا جو آپ کی نبوت کی گواہی دیتا؟ یہ ان کے بیہودہ سورہ یونس کے شروع میں بھی انہوں نے ایسی باتیں کی تھی جو اللہ نے نقل کی ہیں، وہاں بھی وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ کو کوئی نبی بنانے کے لیے فرشتہ نہیں ملا تھا، آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ ان کے اعتراضات تھے، ہم بھی بازار میں جاتے ہیں تو بھی بازار میں جاتا ہے، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں تو بھی کھانا کھاتا ہے، ہمارے بھی بیوی بچے ہیں، آپ کے بھی بیوی بچے ہیں، تو آپ کوئی فرشتہ نہیں ملا تھا اللہ کو؟ یہ ایسی بیہودہ باتیں مشرکین کرتے تھے۔ تو فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، پس شاید کہ وحی کا بعض حصہ آپ چھوڑ دیں، یہ مطلب ویسے شاید کہہ کر بات کی جا رہی ہے۔ وَذَاكُمْ بِهِ صَدْرُكَ، اور آپ کا اس بات سے دل تنگ ہوتا ہے کہ کافر قرآن کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اس میں ہمارے خداؤں کی بے بسی، لاچاری کا بیان ہوا ہے، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ یہ باتیں اگر شاید نکال لیں، اللہ فرماتے پھر بھی یہ مسلمان نہیں ہوں گے، مسلمان ہونے والے یہ نہیں ہے۔
سورۃ البقرہ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. واضح اللہ نے بیان فرما دیا کہ یہ یہود نصارہ یہ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کو اختیار کر لیں. اور اب یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر آپ ان کے مذہب کو اختیار کر لیں تب بھی آپ کو منافق سمجھتے ہیں. باقی آپ دیکھ رہے ہیں نام رہ گئے ہیں جو پیروکار ہیں یہود النصارہ کے ان کے صرف نام رہ گئے ہیں مسلمان باقی ان کی پوری طرح اتباع کر رہے ہیں. ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز ان کافر لوگوں نے کہا کہ اس پر کوئی خزانہ نازل کیوں نہیں کیا اللہ نے یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانہ کیوں نہیں عطا کیا اللہ نے. او جاء معه ملک یا اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں بھیجا اللہ نے جو اس کی نبوت کی گواہی دیتا. انما انت نذیر اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب میرے لاڈلے رسول آپ تو صرف ڈرانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. انما انت نذیر سوائے اس کے نہیں آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ آپ امت کو لوگوں کو ڈرانے والے تھے کہ بھئی اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ اللہ کی نافرمانی نہ کرو توحید سے منکر نہ ہوو قرآن سے منہ نہ موڑو میری رسالت سے منہ نہ موڑو ورنہ اللہ ناراض ہو جائیں گے اور اللہ جس سے ناراض ہو جائیں ان پر اپنا غضب اور ناراضگی نازل فرماتے ہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اور اللہ ہی ہر چیز پر نگران ہے نگہبان ہے. ہر چیز اللہ کے قبض قدرت میں بھی ہے اللہ کے علم میں بھی ہے اللہ کو معلوم بھی ہے کہ کیا کچھ کون کر رہا ہے. ام یقولون افترا جب بات نہ بنی تو انہوں نے کہا کہ آپ تو یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ کے لے آتے ہو لوگوں کو کبھی یہ شاعر ہے کاہن ہے یہ ایسے خبریں گھڑ گھڑ کے آ کے سنا دیتا ہے قرآن کے بارے میں. ام یقولون افترا کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ از خود قرآن کو گھڑ لیتے ہو. جب انہوں نے اتنا بڑا الزام لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ قرآن خود گھڑ کے لے آتے ہو اللہ نے ان کے اس جھوٹے دعوے کی تردید کے لیے اللہ نے دعویٰ فرمایا قل فأتوا بعشر سور مثلہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ انہیں فرما دیجئے اس قرآن کی 114 صورتوں میں سے 10 صورتوں کے مثل کوئی صورتیں مفتریات وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللہ کو چھوڑ کر جتنی طاقت جتنی استطاعت جمع کر سکتے ہو کر لو اس قرآن کی کسی بھی 10 صورتوں کی مثل 10 صورتیں گھڑ کے آپ بھی لے آؤ ان کنتم صادقین اگر آپ سچے ہو. چودہ سو سال ہو گئے 1400 سال اب تک تو کسی کی جرت نہیں ہوئی.
پھر بعض مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا آپ ان سے کہیے کہ ایک سورت تو گھڑ کے لے آئیں اس قرآن کے مقابلے میں، آپ کا دعویٰ ہے تو ایک سورت ہی گھڑ کر اس کے مقابلے میں لے آؤ تاکہ آپ کے دعوے کی حقیقت دنیا کے سامنے آئے۔ اور جب یہ نہیں ہو سکا تو اللہ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اس قرآن کی ایک آیت کے مقابلے میں تو کوئی آیت گھڑ کے لے آؤ کم بختو۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ ایک آیت تو اس قرآن کی کسی آیت کے مقابلے میں گھڑ کے لے آؤ اور ساری دنیا کی قوت حاصل کر لو۔ یہ قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ جیسے رب کریم نے جبرائیل کے ذریعے سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، ویسے کا ویسا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے حوالے کیا، ویسے کا ویسا، اور صحابہ سے لے کر آج تک یہ امت میں منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کے ایک حرف میں، زبر میں، زیر میں فرق نہیں آیا۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یہ مشکل ترین کتاب ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے کہ جو چاہے اس کو یاد کر سکتا ہے۔ تو جب آپ قرآن کو یاد کرتے ہو، اپنے کمال کو آگے نہ رکھو کہ مجھے قرآن آتا ہے یا میں یاد کر سکتا ہوں، نہیں، اس قرآن کو رب کریم نے آسان بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ سے مانگیں، یا اللہ ہمیں قرآن کی دولت عطا فرما، ہمیں قرآن یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اللہ سے دعائیں مانگو، پھر قرآن کی تعلیم حاصل کرو گے تو اس کا نفع آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا۔ تو بہرحال 1400 سال ہو گئے، 1446 سال ہو گئے، اور یہ قرآن ہجری سے بھی 10 سال پہلے نازل ہونے لگا، یعنی مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال وہ بھی ساتھ ملا لیں تو یہ 1459 سال ہو گئے قرآن کریم کو، یعنی پہلی وحی سے لے کر آخری وحی تک اور اس سے لے کر اب تک 1459 سالوں میں کوئی دنیا کی طاقت، کوئی دنیا کا شاعر، کوئی ماں نے ایسا لال جنا ہی نہیں ہے جو قرآن کریم کی 10 سورتوں کا دعویٰ، پھر ایک سورت کا دعویٰ، پھر ایک آیت کا دعویٰ فرمایا کہ ایک آیت کی مثل تو لے کے آؤ، نہیں لا سکا، قیامت تک نہیں لا سکے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنا ذہین و فتین، فصاحت و بلاغت والے دنیا میں لوگ موجود ہیں، اس قرآن کی کسی ایک آیت کی مثل آیت لانے سے قاصر رہ گئے ہیں اور رہیں گے۔ تو معلوم ہوا یہ کلام کسی انسان کا گھڑا ہوا نہیں، اللہ کا قرآن ہے، رب کریم کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ کلام الہی ہی ہے، اس کا محافظ اللہ ہی ہے۔ دنیا کو اللہ نے ایسا ذہن دیا ہی نہیں ہے کہ کوئی اس قرآن کے مقابلے میں کسی ایک آیت کی مثل آیت لا سکے۔
بہرحال آگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تسلی تھی، دراصل صحابہ کرام کو، تابعین، تبع تابعین کو اور اہل قرآن جو قرآن کو ماننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، ان کو اصل میں تسلی دی ہے. فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، جب آپ ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں پایا آپ نے، یعنی کافروں نے 10 آیات کی مثل کوئی آیت آپ کو لا کر نہیں دی، ایک سورت کے مقابلے میں کوئی سورت، 10 سورتوں کے مقابلے میں کوئی سورت، ایک آیت کے مقابلے میں کوئی ایک آیت نہیں لا سکے، اس کا جواب دینے سے وہ کافر ہو گئے ہیں. فَاعْلَمُوا، پس تم یقین کر لو، انما انزل بعلم اللہ، یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ کا علم نازل ہوا ہے، اللہ نے اپنے علم کے ساتھ اس کو نازل فرمایا ہے. وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. دنیا کی کوئی کتاب سلامت نہیں ہے، اور دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ قرآن کریم کے حافظ ہیں. ہمیں ہمارے بزرگ واقعات سناتے تھے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے والد انہیں لے کر آئے کہ حضرت اس کو پڑھا دیجیے. آپ حدیث فقہ ان کی تشریحات فرماتے تھے. حضرت نے دیکھا بچہ چھوٹا ہے، حسین و جمیل بھی ہے. آپ نے فرمایا بھائی اسے لے جاؤ، پہلے حافظ بناؤ پھر لے آنا. وہ لے کر گئے. 6 دن میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک حفظ کیا. ہم کہتے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ انہوں نے 6 دن میں حفظ مکمل کیا ہے. علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بہاولپور کی سیکٹر جیل میں 4 ماہ میں قرآن پاک انہوں نے حفظ کیا ہے. اور ابھی اسی چند دن میں اسی ہفتے کا واقعہ ہے. فیصل آباد میں ایک چھوٹے سے بچے نے جس کی عمر 10 سال ہوگی، بس 40 دن میں قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے. کون ہے یہ جو جلد قرآن کریم کی دولت عطا فرما دیتے ہیں؟ اللہ. تو اللہ سے مانگو کہ اللہ قرآن کی دولت ہمیں ہماری نسلوں کو عطا فرما، ہمارے لیے ہماری نسلوں کے لیے قرآن کا حفظ کرنا، قرآن کو یاد رکھنا آسان فرما. جب مولا کریم کی طرف رجوع ہوگا تو اللہ ہماری نسلوں کو، ہمیں ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے. مانگنے میں کمی ہے. عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب اسا ڈرتے ہیں اسا بال کو حافظ بڑھوں منزل بھولونے تک کیا تھی سی، ڈرتے ہیں. یہ سوا کوئی عقل مند دنا اج تک نظر نہیں آیا جو آخیا ویسے اسا ہی واسطے دولت نہیں کما دے جو ساڈے مرن تو بعد ساری اولاد یہ پیسہ زنا شراباں جوئے اڑا نہ دے. حالانکہ دنیا جیسے ہزاروں مثالیں، ایک نہیں ہزاروں مثالیں مل جائیں گی آپ کو کہ ماں باپ نے دولت کمائی،
رات دن ایک کیا، زمینیں بنائی، جائیداد بنائی، خزانے بنائے اپنی اولاد کے لیے. ادھر باپ کا جنازہ اٹھا، ادھر 1 سال کے اندر اندر ساری دولت زنا میں، جوئے میں، شرابوں میں ختم ہو گئی. وہاں آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ وہاں کہہ دو کہ یار ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہماری اولاد ہماری خون پسینے کی کمائی کو زنا، بدکاری میں، شرابوں میں، جوئے میں کہیں اڑا نہ دے. ہمیں ڈر لگتا ہے، اس لیے ہم نہیں کماتے. وہاں ڈر نہیں لگتا، لیکن کلام الہی میں ڈر لگ رہا ہے. اور اس ڈر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم شیطان کے پیچھے جا چکے ہیں. کہتے جی حضرت صاحب ہم نے فیصلہ کیا ہے میاں بیوی نے، فلاں فلاں نے، کہ ہم نے اپنی اولاد کو قرآن نہیں پڑھانا. حالانکہ خود حافظ ہیں، خود قرآن کے قاری ہیں، خود عالم ہیں، اپنی اولادوں کو نہیں پڑھا رہے. یہ شبہ ظاہر کر کے بھئی آپ میں کچھ کمزوریاں ہیں، رہ گئی ہیں، اللہ سے استغفار کریں، ازالے کی کوشش کرتے رہیں، اور اپنی اولاد پر ایسی کمزوریاں ظاہر نہ ہونے دو. ان کے ساتھ آپ ہمت سے چلو، ان کے لیے دعائیں کرو، اخلاص اور للہیت کے ساتھ ان کے پیچھے سیسا چپلائی دیوار بن کر کھڑو. انشاءاللہ اللہ ان کو کامیابی دے گا. اللہ نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب ہماری نیت صحیح ہوگی مولا کریم ہمارے حق میں بہترین فیصلہ فرما دیں گے. اگر ہماری نیت خراب ہوگی تو فیصلے بھی ویسے ہوں گے. تو بہرحال فرمایا فہل انتم مسلمون، آپ ان سے پوچھئے کیا تم فرما بردار ہو؟ اگر فرما بردار ہو، آپ فرما بردار ہو تو واپس پلٹ آئیے. یعنی قرآن کو اللہ کی آخری برحق کتاب اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سب سے بڑا عظیم شان معجزہ قرآن کریم ہے. 14 سال سے کوئی اس کے ایک حرف تو بڑے دور کی بات ہے، اس کی ایک حرکت زبر زیر پیش میں سے کسی ایک حرکت کو بھی رد و بدل نہیں کر سکا آج تک. یہ ایسی عظیم شان کتاب ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عظیم شان معجزہ ہے. دعا کریں کہ اللہ مجھے آپ کو اس قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری اور آپ کی اولادوں کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.